بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المقین الرؤوف الرحیم۔ معرکہ حق آپریشن بنیان مرصوص، اس کی کامیابی پر صرف مسلمانان پاکستان نہیں، پوری دنیا پر مسلمانوں پر بحمدہ تعالی ایک خوشی کا سما ہے۔ 10 مئی سن 2025 بروز ہفتہ بوقت نماز فجر جذبہ جہاد سے ہماری پاک فوج نے، جو اللہ رب العزت نے صلاحیتوں کا جو صلاحیتیں عطا کی تھی اس پاک فوج کو، اس کا ہماری پاک فوج کے جوانوں نے مظاہرہ کیا اور آپریشن بنیان مرصوص کامیاب ہوا۔ آج 16 مئی سن 2025 کو حکومت پاکستان کی طرف سے یوم تشکر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ آج کا جمعہ مبارک، آج کا دن ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مالک لم یزل نے، اس وحدہ لا شریک نے، رب ذوالجلال نے ایک چھوٹے لشکر کو، مسلمانوں کے چھوٹے لشکر کو، جو فوج کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، پیسہ کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے دشمن سے بہت کمزور تھا، لیکن دشمن کے گھر جا کر گھس کر اور ایسے ناکوں چنے چبائے، اور یہ سالوں تک یہ پیشاب پینے والی، گائے کا پیشاب پینے والی قوم یاد رکھے گی کہ یہ محمد عربی کے غلام، ان کے اندر وہ اسلام کا جذبہ تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ مسلمانوں کے اندر جذبہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ سب کہیے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر کچھ اصول ہیں جہاد کے، اور اس کا ایک حقیقی تصور جہاد کا کیا ہے۔ جہاد قیامت تک ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ، لیکن اس کا تصور، جہاد کا حقیقی تصور کیا ہے، جہاد چاہتا کیا ہے، جہاد کی غرض اور مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی ہم لفظ جہاد لکھا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کے ساتھ ایک لفظ ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے اور فی سبیل اللہ اور آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ اب میں حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور اس نے سوال کیے اللہ کے نبی سے، اور ایک سوال یہ تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی مال غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے، چونکہ اس جمعہ کے خطبہ کے اندر ہمارے مدرسہ کے طلباء ہوتے ہیں تو ابھی چھوٹے ہیں، ان میں اکثریت حفاظ ہیں، تو بچوں یاد رکھو، مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جب کفر کے ساتھ اسلام کا ٹکراؤ ہو جائے، جنگ ہو جائے،
جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے اور کفار کو شکست ہو جائے اور وہ کفار اپنا مال چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو جو وہ مال اپنا چھوڑ کر بھاگ جائیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اور مسلمانوں کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ پچھلی بعض شریعتوں کے اندر وہ مال غنیمت حرام تھا، یہ مال لوٹا ہوا مال حرام تھا۔ ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر وہ مال استعمال کرنا حلال ہے، جائز ہے، اور اس مال کو کہتے ہیں مال، بولیے مال غنیمت۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے یا بدن کی حفاظت کرنے یا حکومت کو بچانے کے لیے لڑتا ہے تو کیا وہ جہاد ہے؟ اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو سید الانبیاء سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی علیا فہو فی سبیل اللہ، یعنی جو مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر اور دین اسلام کی سر بلندی کے لیے جو جنگ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہی جہاد ہے، وہ شخص جہاد کرنے والا ہے۔ اب اس میں واضح ہوا کہ جو بھی مسلمان جہاد کرے اس کا نظریہ مال دولت، کوئی عہدہ لینا یا کوئی طبقہ امتیاز لینا یا کوئی پیسہ حاصل کرنا، لوٹیاں باقیاں حاصل کرنا، یا صرف حکومت کو طول دینے کے لیے، حکومت بچانے کے لیے کرنا، تو یہ کبھی بھی جہاد نہیں ہے۔ جہاد صرف اور صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم بعض انڈیا کے ایجنٹ مولویوں نے غلط سمجھا۔ ابھی پچھلے جمعہ کی شاید تقریر تھی یا اس سے پہلے کی تھی، ایک اسلام آباد میں ہے برقعے والا مولوی، جی آپ جانتے ہیں برقعے والا مولوی کون ہے؟ لال مسجد والا مولوی عبدالعزیز۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو بندہ جنگ لڑتا ہے وہ جہاد نہیں، یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے وہ لڑتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، وہ موت ہے، شہادت نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھو، ہم ایسے نظریے کی تردید کرتے ہیں، ہم رد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے لڑنا اسلام کے لیے لڑنا ہے۔ جس نے پاکستان کے لیے شہادت، جس کی موت ہوئی وہ شہادت کی موت ہے، چونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے اور پاکستان اسلامی مملکت ہے اور پاکستان اسلام کا بحمد تعالیٰ قلعہ ہے۔ گرچہ اس میں کوئی کمیاں ہیں، اس میں کوئی کمزوریاں ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ اسلام جو ہے تخت پر آئے گا اور اسلامی ریاست یہ پاکستان جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت نافذ ہوگی اور قرآن و سنت کے قوانین کا نفاذ ہوگا انشاءاللہ۔ لہذا پاکستان اسلامی ملک ہے، ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے لڑنا اسلام کے لیے لڑنا ہے۔ پاکستان اسلام سے جدا نہیں اور اسلام پاکستان سے جدا نہیں ہے اللہ کی فضل سے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی بندہ راہ خدا میں جہاد کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ مال دولت حاصل کرنا ہے بھی مسلمان اور شامل بھی جہاد میں ہوا اور آگے لڑنے والا بھی کافر ہے، تو کیا وہ اس کی لڑائی درست ہے اور اس کا نظریہ مال دولت حاصل کرنا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دو لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا لا اجر لہ، لا اجر لہ، نہیں، اس بندے کو کبھی اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا، چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد نہیں کر رہا، وہ تو مال و دولت کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ لہذا جب جہاد ہو، جب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، اور ہم اپنی پاک فوج کے نوجوانوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان کے سامنے رکھتے ہیں، ہماری پاک فوج، مسلح افواج، آپ جو تنخواہیں لیتے ہو تو یہ نہ سمجھو ہم جہاد کے لیے لے رہے ہیں، گویا تم نے اپنی زندگیاں پورے ملک کو دے رکھی ہیں، اور آپ پورے ملک کو آپ نے اپنی زندگی وقف کی ہے، آپ کے بیوی بچے، آپ کے اولاد، ان کے اخراجات حکومت دے رہی ہے، ورنہ آپ جو جہاد کر رہے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہمارے فوج کے جوان بھی جب جہاد کے لیے نکلے تو وہ فی سبیل اللہ کا نظریہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے تو ہم بھی یہ نظریہ صرف اور صرف ہم فی سبیل اللہ کا رکھیں۔ اور اس میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے اسلام تو اس حد تک جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل گئے کہ سن 121 ہجری کے اندر اسلامی سپہ سالاروں میں ایک بڑا نمایاں نام مسلمہ بن عبد الملک کا ہے۔ آپ نے ایک قلعے پر لشکر کشی کی، وہ قلعہ بڑا مضبوط تھا، بار بار اس پر حملہ کیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ حضرت مسلمہ نے اس لشکر اسلام کو ترغیب دلائی کہ دیواریں پھلانگ کر قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ دیواریں اتنی مضبوط تھی، ایک ایسا گمنام سپاہی، جس طرح ہماری فوج کے اندر گمنام سپاہی ہے، ہماری ISI کے اندر بڑے گمنام سپاہی جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن ٹھنڈا منور کرے۔ تو اسی طرح کا ایک گمنام سپاہی جب اس نے دیکھا کہ قلعے کے اوپر ہماری فوج نہیں پہنچ پا رہی، اس نے دیوار کے اندر نقب کیا، دیوار کو یعنی توڑا، سوراخ کیا، اور اندر سے فوج گھس گئی اور قلعے کا دروازہ توڑ کر وہ اس قلعے پر مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی اور جنگ جو تھی مسلمانوں نے جیت لی۔ سپہ سالار حضرت مسلمہ نے جنگ فتح ہو جانے کے بعد، جنگ جیت لینے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ یار کون سا ایسا گمنام سپاہی ہے جس نے دیوار کے اندر نقب لگایا تھا اور جس کے ذریعے سے فوج اندر داخل ہوئی تھی، اب کوئی بھی نہ بولے۔ پھر حضرت مسلمان نے، سپہ سالار نے پھر پوچھا تو ایک شخص ایسا باہر نکلا جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا انا ایھا الامیر صاحب النقب آخذ عہودا ثلاثا، اس نقب لگانے والا تو میں بندہ ہوں، لیکن میں آپ سے 3 وعدے لینا چاہتا ہوں۔ وہ 3 وعدے کیا؟ لا تصفد دسمی فی صحیفۃ، میرے ساتھ پہلا وعدہ یہ کریں کہ جب انعام لوگوں کے بنانے کے لیے رجسٹر کے اندر نام لکھیں گے تو میرا نام نہ لکھا جائے، میں کوئی انعام نہیں لینا چاہتا فوج سے، میں اپنے رب سے لینا چاہتا ہوں، میں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، مجھے خفیہ رکھا جائے۔ اور پھر دوسرا جملہ اس نے کہا وَتَأْمُرُونِي بِشَيْءٍ، دوسرا یہ ہے میرے لیے کسی انعام اور پیکج وغیرہ کے لیے بھی میرا کوئی اعلان نہ کیا جائے۔ اور تیسرا اس نے کہا وَتَشْغُلُونِي عَنْ عَمْرِي، تیسرا یہ میرے معاملے میں مجھے نہ چھیڑا جائے، مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیا جائے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت مسلمان نے اس کی تینوں باتوں کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ تو وہ پھر اس کے بعد بندہ ایسا چھپ گیا کہ بعد میں کبھی نظر ہی نہیں آیا، تاکہ میں لوگوں کے سامنے مشہور ہو چکا ہوں
تو میرے اندر کہیں دکھلاوا اور ریاکاری نہ آ جائے، اور جو میں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے کہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جائے۔ ایسا گمنام وہ سپاہی ایسا کام کر کے ایسا چھپا کہ حضرت مسلمان جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جب فریاد کرتے تو یوں کہتے اللہم اجعلنی مع صاحب النقبی، اے اللہ قیامت کے دن میرا حشر اس نقب لگانے والے کے ساتھ کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ایسے بندے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں اور بڑے چوٹی کے عالم اور بڑے چوٹی کے صوفی اور پیر تھے۔ اللہ اکبر، عالم بھی ہو اور پیر بھی ہو اور پھر ہاتھ میں تلوار دے کر جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنے والا ہو، مزے کو مزہ نہیں آ گیا؟ قربان جائیں ایسے بندے کہ عالم ہو، پیر ہو، صوفی ہو اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا مجاہد ہو۔ ایسا کارنامہ کیا کہ جب ترسوس، یہ ترکیہ کا ایک علاقہ ہے، خطہ ہے، وہاں پر جب رومیوں کے ساتھ لشکر کشی ہوئی، وہاں پر اس طرح معاملہ ہوا کہ رومیوں سے جب جنگ ہوئی، رومیوں سے مقابلہ ہوا، تو وہاں پر ایک رومی نے ایک مسلمان کو شہید کیا، دوسرے کو کیا، پھر تیسرے کو کیا، پھر چوتھے کو کیا، پانچویں، حتیٰ کہ یہ کے بعد دیگرے 6 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ 6 مسلمان جب شہید کر دیے گئے اور پھر جب اس کافر نے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے چہرے کو چھپا کر حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے چہرے کو چھپا کر اس ظالم کے اوپر جا کر وار کیا، اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا بندے کو واصل جہنم کر کے اور کفر کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ جب ان کے پاؤں اکھڑے اور چھپ کر اپنے لشکر میں آ کر چھپ کر پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ کارنامہ کون کر کے آیا، یہ گمنام سپاہی کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن سنان وہاں پر موجود تھے، کہنے لگے مجھے وصیت کی اور میرے کان میں کہنے لگے لشکر میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان خدا رسول کے دشمنوں کو میں واصل جہنم کر کے آیا۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میرا انتقال، میرا وصال ہو جائے تو پھر تیری مرضی ہے، کسی کو بتا دینا، نہ بتانا، میری زندگی کے اندر کسی کو نہ بتانا۔ میں نے دکھلاوے کے لیے جہاد نہیں کیا، میں نے تو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں۔ تو ہمیں یہی تربیت دی گئی، ہمیں یہی وصیت کی گئی کہ جہاد اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی منشا کے لیے ہو اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں پھر آگے راہ خدا میں جہاد کے اصول بیان کیے۔ قربان جائیے، جب مصر پر لشکر کشی کے لیے جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم نے اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ آپ لشکر لے کر روانہ ہوئے مصر میں، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پیچھے سے ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمرو بن العاص کو جو خط لکھا اس کے اندر وصیتیں کی، اور خدا کی قسم وہ وصیتیں سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت فاروق اعظم نے جو خط لکھا، آپ نے فرمایا فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ الْعُدَّةِ عَلَى الْعُدُوِّ وَأَقْوَمُ الْمَكِيدَةِ فِي الْحَرْبِ، کہ آپ نے فرمایا پرہیزگاری دشمن کے خلاف بہترین اسلحہ ہے، بہترین ہتھیار ہے۔ اور فرمایا دشمن کے مقابلے میں سب سے بڑی چال، دشمن کے مقابلے میں سب سے بڑی جو چال ہے وہ تمہاری کامیاب چال نیکی ہے۔ یعنی ہم وصیت کرتے ہیں فوجیوں کو، مجاہدین کو، کہ تم نے تقویٰ کا اختیار کرنا ہے، حرام کاری سے بچنا ہے، بد اعمالیوں سے بچنا ہے، اور تم نے نیک اعمال کو اپنانا ہے۔ جب فوج نیک ہوگی، اس کے اندر نیکی ہوگی، تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تو حضرت فاروق اعظم یہ نظریہ دے رہے ہیں تمہارا اسلحہ
تمہارے تیر، تلواریں، نیزے، تمہارے میزائل، تمہاری ٹینک، تمہاری توپیں اور تمہارے ایٹم اتنا دشمن کے لیے خطرناک نہیں جتنا تمہارا تقویٰ دشمن کے لیے خطرناک ہے، جتنی تمہاری نیکی دشمن کے لیے خطرناک ہے۔ اس وجہ سے مجاہدین کو وصیت کرتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور تم نیکی کو اپناؤ۔ پھر آپ آگے وصیت کیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَإِنَّ ذُنُوبِ الْجَيْشِ أَخْوَفُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعُدُوِّهِمْ کہ سنو اپنے گناہوں کی نحوست کو اپنے لیے دشمن سے زیادہ خطرناک سمجھو۔ اللہ اکبر، کہ تمہارے گناہ دشمن سے زیادہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ تو لہذا مجاہدین کو متقی، جتنا مجاہد متقی ہوگا، جتنا مجاہد پرہیزگار ہوگا، اتنی ہی اس کی کامیابی کے اور فتح کے چانس زیادہ بڑھتے جائیں گے، اتنی کامیابی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے گا۔ تو پھر آپ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی، پھر آپ نے آخر کے اندر ایک وصیت عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا وَسَعَلُ اللَّهُ الْعَوْنَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ كَمَا تَسْعَلُونَ عَلُونَهُ النَّصْرَ عَلَىٰ عَدُوِّكُمْ۔ آپ نے فرمایا جس طرح تم دشمن کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہو اور کہتے ہو یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ ہماری دشمن کے مقابلے میں مدد کر، آپ فرماتے ہیں سعان اللہ ذالک لنا ولکم، تم اسی طرح نفس اور شیطان اور گناہوں سے بچنے کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو۔ تو گویا یہ جہاں پر یعنی اب سبق یہ دیا جا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم ہمیں وصیت یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان کو تقوی والا، متقی، پرہیزگار ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری فوج اگلے چند دن پہلے 10 تاریخ کو چھوٹا سا لشکر اور تھوڑے مسلمان بڑی قوت سے ٹکرائے اور معیشت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، گرچہ ہماری مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، پھر ان کے گھر گھس کر ہمارے مسلمان نوجوانوں نے، پاکستانیوں نے مارا، ایسا بھگایا کہ بھارت کی جا کر دوڑ جو تھی وہاں امریکہ میں جا کر لگی، وہاں پر جا کر رکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہماری پاک فوج کے اندر نوجوان حیا والے موجود ہیں، نیکی والے موجود ہیں اور مسلمان تقوی والے موجود ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری فوج کے اندر نیک اور صالح مسلمان ضرور موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو عزت اور عظمت اور شان سے نوازا ہے۔ اور اگلی بات یہاں پر اب یہ نہ سمجھا جائے، اب میں آپ ہماری مسلح افواج یہ نہ سمجھ لے کہ امریکہ نے جنگ رکوائی اور امریکہ درمیان میں آیا، برطانیہ آیا، دوسرے لوگ آئے اور انہوں نے بھارت کی جان چھڑوائی اور بھارت ڈر گیا، بھارت کو شکست ہو گئی، ہمارا آپریشن کامیاب ہوا اور ہم کامیاب ہوئے۔ تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جہاد جو ہے اب ختم ہو گیا ہے، اب جہاد کی ضرورت نہیں۔ لہذا یاد رکھو جہاد ایمان کا حصہ ہے، جس طرح ایمان قیامت تک ہے، اسلام قیامت تک ہے، اسی طرح جہاد بھی قیامت تک ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ بلکہ ایک جہاد میں، ایک غزوہ میں مسلمان واپس پلٹے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، انہوں نے گھوڑوں سے زینے اتار دیے، اپنا ساز و سامان جنگ کا اتار کر لپیٹ کر رکھ دیا اور کہنے لگے اب جہاد ختم ہو گیا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، میری نبوت قیامت تک باقی ہے اور جہاد بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ تو لہذا اب ہم کہتے ہیں، ہماری مسلح افواج سے کہتے ہیں، جس طرح تم نے یہاں پر بھارت کو ناکے چلے چبائے ہیں، اب تھوڑا سا رخ فلسطین کی طرف کر دیجئے، اب تھوڑا سا رخ بیت المقدس کی طرف کر دیجئے، اور یہ اسرائیل کا پالتو کتا جو جس طرح تم نے اسے باندھ کر مارا ہے، اب اس پالنے والے دوسرے کتے کو بھی اور اسرائیل کو بھی پکڑا جائے
اور فلسطینی مسلمان بھی سکھ کا سانس لے. تو لہذا میں یہ کر رہا تھا جہاد قیامت تک ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ قیامت نہیں آ جاتی اور یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک انشاءاللہ ہمارا مسلمانوں کا کافروں سے جہاد انشاءاللہ جاری رہے گا. اور جہاد کی تمنا کرو، شہادت کی تمنا دل میں رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، کہ جس بندے نے جہاد میں شامل نہ ہوا اور جہاد کی دل میں تمنا نہ کی، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ منافقت کی موت پر مرا، اور اس کو ایسے موت آ گئی وہ جہاد میں شامل نہ بھی ہوا، اس کے دل میں جہاد کا شوق بھی پیدا نہ ہوا، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ منافقت کی موت پر مرا ہے. استغفر اللہ. لہذا مجھے احتساب کرنے کی ضرورت ہے، آپ بھی اپنا احتساب کرو، دل کے اندر جہاد کی تمنا رکھو، جہاد کی تمنا رکھو کہ ہماری فوج، ہماری حکومت ہمیں اجازت دے، ہم کشمیر میں بھی لڑیں گے، ہندوستان میں بھی لڑیں گے، اور دہلی کے لال قلعہ پر اسلام کا پرچم بلند کریں گے، اور ہم انشاءاللہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے بھی جہاد کریں گے انشاءاللہ. یہ تمنا دل میں رکھو. اگر یہ تمنا دل میں نہیں آئی تو حضور نے فرمایا پھر اپنے ایمان کی خبر دو. اور جس نے تمنا کی لیکن وہ جہاد میں نہ پہنچ سکا، شہادت کا مقام حاصل نہ کر سکا، حضور نے فرمایا من طلب الشہادۃ صادقا آتیہا ولو لم تصبہ، کہ جو جہاد کی، شہادت کی تمنا کرتا رہا، حضور فرماتے ہیں شہادت حاصل نہ کر سکا، اسے بستر پر موت آ گئی، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام اور ثواب عطا فرما دے گا. ایک تو شہادت کی ہم نے، جہاد جاری ہے، جنگ انڈیا سے رکی ہے، جہاد نہیں رکا، انشاءاللہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اور پھر یاد رکھو جب فتح ہو جائے، جب کامیابی ہو جائے، جب مسلمان جنگ جیت جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ شرابیں پیے، ڈھولوں کے آگے ناچے، کیا وہ رقص کرے، کیا وہ کرے؟ تو سنیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ نے ہماری تربیت فرمائی. اللہ کے نبی غزوہ سے واپس پلٹے، جب واپس آ رہے تھے تو حضور فرما رہے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اے اللہ ہم لوٹ رہے ہیں، ہم اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں. صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اے اللہ تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اے اللہ تو نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور تنہا اسی نے دشمن کے مقابلے میں یا اللہ تو نے دشمن کے مقابلے میں تو نے ہمیں فتح عطا فرمائی. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. گویا سبق یہ دیا گیا جب تمہیں کفر کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں فتح نصیب ہو جائے، تم نے اکڑنا نہیں، تم نے غرور نہیں کرنا، تم نے تکبر نہیں کرنا، تم نے عاجزی کرنی ہے اور کہنا ہے یا اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تو نے ہمیں فتح عطا کی ہے. آج 16 مئی بروز جمعۃ المبارک، آج بھی یوم تشکر ہے. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہاں پر ہندوستان کو ذلیل اور رسوا کیا اور پاکستان کے پرچم کو تو نے بلند کیا ہے. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے پاکستان کو عزت عطا کی، پاکستان کو تو نے شان اور عظمت عطا کی ہے. اور یا اللہ ہم تیرے اوپر یہی امید رکھتے ہیں کہ قیامت تک یا اللہ تو پاکستان کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو تو اسی طرح کامیابیوں سے نوازتا رہے گا. اور یہ جو آپریشن ہوا بنیان مرصوص، اس کا نام جس نے بھی رکھا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے. کتنا چن کر نام رکھا، کتنا خوبصورت اس جنگ کا آپریشن کا نام رکھا گیا. اصل میں انہوں نے
پہلا جو اٹیک ہمارے پاکستان پر ایک مسجد پر کیا تھا، مسجد کی محراب پر، یہ آیت مبارکہ کنندہ تھی، یہ لکھی ہوئی تھی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں سے محبت کرتا ہے جو صفیں باندھ کر جہاد کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جو سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ ان مجاہدوں سے پیار کرتا ہے جو سیسا پلائی کی طرح بنیان مرصوص بن کر جو دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ تو ہمارے اس آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، پاکستان کو فتح عطا فرمائی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آباد رکھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مطلب کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔